جس وقت وہ واش روم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کیفیت میں وہ قرآن سن سکتا ہے؟ اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ قرآن سنے؟ جس وقت کوئی شخص نہا رہا ہے وہ قرآن سننے کی پوزیشن میں ہوتا ہے؟ ہم زبردستی اس شخص کو قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، اور نیک کام کرتے ہوئے ہماری تمنا، ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس نیکی کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے، لیکن نیکی کرتے ہوئے اس نیکی کا طریقہ کار اور وقت غلط ہونے کی وجہ سے وہ نیکی ہمارے لیے بجائے نیکی کے گناہ بن جاتی ہے۔ ایک شخص مسجد میں آ کر فرض نماز ادا کرنا چاہتا ہے، وہ ابھی نماز میں جس وقت داخل ہوتا ہے اس وقت نماز کی 2-3 رکعتیں ہو چکی ہوتی ہیں۔ اب یہ شخص جب فرض کی ادائیگی کے لیے نماز کے بعد کھڑا ہوگا، بقیہ رکعتیں ادا کرنا چاہے گا، اس وقت اگر زور زور سے ذکر کیا جا رہا ہو تو یہ اس کی نماز کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، وہ نماز میں بھول جاتا ہے، اس کی نماز خراب ہوتی ہے۔ تو یہ ذکر کرنے کا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ذکر کرنا ہے، انفرادی طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے، ذکر کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہوتا ہے کہ ضروری ہے کہ نماز کے بعد ہی کرنا ہے، اجتماعی طور پر کرنا ہے اور سب نے مل کر ذکر کرنا ہے۔ اللہ کے بندے اس وقت اس شخص کی نماز خراب ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک رواج یہ بن گیا ہے کہ ہم زبردستی دوسرے کو قرآن سناتے ہیں۔ جمعے کے دن آپ نے دیکھا ہوگا، جمعے کے دن اکثر 11 بجے کے بعد علماء کرام یا چھوٹے بچے وہ پھر مسجد کا اسپیکر آن کر کے اس کے اوپر قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہی تو وقت ہوتا ہے جس وقت انسان جمعے کی نماز کے لیے تیاری کرے گا، جس وقت وہ واش روم جائے گا، جس وقت وہ نہانے دھونے کا انتظام کرے گا۔ اب ایک شخص اگر باتھ روم میں ہے، وہ بغیر لباس کے ہے، اور ہم اس کو زبردستی قرآن پاک سنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ زبردستی قرآن سنانے کا کہاں سے تصور آیا؟ یہ اسپیکر تو ایک سہولت کی چیز ہے کہ اذان کی آواز ہو اور لوگوں تک پہنچے تو لوگ نماز کے لیے آئیں۔ ہم بجائے اس چیز کو صحیح استعمال کرنے کے، ہم اس کا الٹا استعمال کرتے ہیں، ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر شبینے کا رواج ہوتا ہے، ایک ہی رات میں قرآن پاک مکمل کرنا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑا نیک کام ہے، لیکن وقت اور طریقہ کار غلط ہونے کی وجہ سے وہ بجائے فائدے کے، بجائے نیکی کے، وہ ایک نقصان دہ چیز بن جاتی ہے۔ ایک شخص جو بیمار ہے، رات بھر تڑپتا رہتا ہے، اب اس شخص کا جرم صرف یہ بن جاتا ہے کہ وہ مسجد کے پڑوس میں اس کا گھر ہے، تو مسجد کے پڑوس میں گھر ہونے کی وجہ سے وہ ساری رات عذاب میں مبتلا رہے گا۔ وہ شخص جو تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، کرب میں ہے، وہ آرام کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو زبردستی قرآن سنا رہے ہیں۔ کبھی اسپیکر پر نعتیں لگا دی جاتی ہیں، کبھی جو ہے وہ ایسے فحش اور بیہودہ گانے لگا دیے جاتے ہیں۔ سفر میں کوئی شخص ذکر کرنا چاہتا ہو، کوئی شخص آرام کرنا چاہتا ہو، کسی کو تھکاوٹ ہو، کسی کی طبیعت ناساز ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے، اور ہم زبردستی اس کو جو ہے وہ اپنی مرضی ٹھوس کر اس کو، یہ دوسرے کے لیے اذیت کا باعث بن جاتا ہے۔ چاہے قرآن پاک کی تلاوت ہو، چاہے ذکر اذکار ہو، چاہے شبینہ ہو، چاہے نعت اور حمد اور تلاوت ہو، یہ تمام چیزیں لیکن اگر غلط طریقے پر کی جائیں، غلط وقت پر کی جائیں، تو یہ بجائے فائدے کے نقصان بن جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ مسجد کے پڑوس میں ہونا یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو زبردستی تکلیف دیتے رہیں، ایذا دیتے رہیں۔ کوئی شخص رات بھر اگر ڈیوٹی کرتا ہے، وہ سونا چاہتا ہے، اب صبح ہوتے ہی کبھی قرآن مجید کی تلاوت لگا دی جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، کبھی جو ہے وہ مختلف قسم کے
اعلانات مسجد سے ہونے لگتے ہیں کہ فلانے کا بچہ مل گیا، فلانے کا بچہ گم ہو گیا، فلانی چیز مل گئی، فلانی چیز گم ہو گئی۔ اللہ کے بندے، یہ اسپیکر ان کاموں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اسپیکر ہوتا ہے تاکہ وہ اذان کی آواز دوسرے لوگوں تک پہنچے، بس اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ اگر سریلی آواز میں نعت گا سکتے ہیں، آپ اگر سریلی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو کسی دوسرے کو کیوں مجبور کیا ہوا ہے؟ جس وقت وہ واش روم میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کیفیت میں وہ قرآن سن سکتا ہے، اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ قرآن سنے۔ جس وقت کوئی شخص نہا رہا ہے، وہ قرآن سننے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ ہم زبردستی اس شخص کو قرآن سنانا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص من کان یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، یہ دوسروں کی اذیت کا باعث نہ بنے، ایسا کوئی کام نہ کرے جو دوسرے لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بن جائے، چاہے وہ نیک کام ہو، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ نعت ہو، چاہے وہ حمد ہو، چاہے ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوں، لیکن اس انداز میں ہم تعریف کر رہے ہوں کہ دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی انسان کا نیک عمل آپ کی وجہ سے ضائع ہو رہا ہے، تو ایسی نیکی نہ کرنے میں زیادہ بہتری ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان شخص وہ ہے جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جب ہم زبردستی کسی دوسرے شخص کو قرآن سناتے ہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک سن سکے۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید کے لیے حکم ہے کہ قرآن مجید طہارت کی شکل میں سنا جائے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو اس کو غور سے سننا ہے اور اس کی طرف توجہ دینی ہے۔ لیکن ایک شخص اگر توجہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ توجہ نہیں دے سکتا ہے، وہ سن نہیں سکتا ہے، ہم اس کو زبردستی قرآن سنا رہے ہیں، تو یہ بجائے نیکی کے، بجائے اجر کے، الٹا گناہ کا باعث ہوگا۔